بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی بہت مقدس اور بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں۔ خیر کے کام کرنے والے خیر کے کاموں میں، نیکیوں میں، عبادتوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کی ان مقدس، نورانی اور بابرکت گھڑیوں میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے اور رمضان کا، روزوں کا، تراویح کا وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے جو ادا ہونا چاہیے، تو کبھی کوئی کتاب کھولیے اور کبھی اپنے سلف صالحین کی، بزرگان دین کی اور اکابرین کی کتابیں پڑھیے، ان کی زندگی کے حالات دیکھیے۔ یہ دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ رمضان المبارک میں ان کے معمولات کیا تھے، رمضان المبارک انہوں نے کیسے اہتمام سے گزارا تھا، ان کی تراویح کی کیفیت کیا تھی، راتوں کو جاگنے کا عالم کیا تھا، قرآن کریم کی تلاوت سے کتنی زیادہ ان کو دلچسپی تھی، رمضان المبارک کے مہینے میں کیسے وہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں دیکھیں، بزرگان دین، اولیاء کرام، سلف صالحین، اکابرین کی زندگیاں دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ رمضان کا حقیقی احترام ان لوگوں نے کیا۔ کچھ واقعات اگر ہم سنیں گے، بتائیں گے، ہمارے کانوں میں پڑیں گے، ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق ہو سکتی ہے، ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سلف صالحین کی، بزرگان دین کی، اکابرین کی زندگیوں کو پڑھنا ضروری، ان کے رمضان کے معمولات کو پڑھنا ضروری ہے۔ روزوں کا کیسا اہتمام۔ ابراہیم بن ہانی ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا کہ بالکل بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی لاؤ۔ جب پانی ان کے پاس لایا گیا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انہوں نے فوراً پانی کو دیکھ کے سوال کیا، کیا افطار کا وقت ہو چکا ہے؟ لوگوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا کہ نہیں، افطار کا وقت نہیں ہوا۔ انہوں نے پانی پینے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ابھی تو رمضان چل رہا ہے، روزے کا وقت باقی ہے، افطار کا وقت نہیں ہوا، جاؤ پانی لے کے چلے جاؤ۔ اسی رات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ رمضان کا احترام، روزوں کا احترام کہ بستر مرگ پر ہیں، بیمار ہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس حال میں بھی روزہ رکھا، پیاس سخت محسوس ہو رہی ہے، پانی نہیں پیا، لیکن اور اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی صورت میں روزہ نہیں چھوڑا۔ صدقہ خیرات کے بارے میں ایسے ہی بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، روزانہ 50 لوگوں کو وہ افطار کروایا کرتے تھے، اور جب رمضان ختم ہوتا تو ان سارے لوگوں کو عید کے کپڑے سلواتے اور پھر 100 درہم اپنی طرف سے ان کو عید کے تحفے کے طور پر دیتے۔ ایسا ان کا رمضان کا مشغلہ تھا، ایسی دلچسپیاں، ایسا احترام رمضان کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، حضرت سفیان ثوری رحمہم اللہ، یہ وہ بزرگان دین ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ دن میں ایک قرآن پاک اور رات میں ایک قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ قرآن پاک سے ایسی دلچسپی، قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا شغف اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا، رمضان کا ایسا احترام تھا۔ ماضی قریب کے بزرگوں کے بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے کا آرام فرمایا کرتے، صرف 2 گھنٹے، اور باقی پورے 22 گھنٹے عبادات میں، تلاوت میں
اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ ایسے بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، اور رمضان المبارک آتا تو لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے، اپنی پوری مصروفیات بدل دیتے، اپنا پورا شیڈیول بدل دیتے، اور سارا وقت صرف عبادتوں میں، نیکیوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، ایک ایک گھنٹے کی اوابین پڑھنے کا معمول بزرگوں کا، ایک ایک گھنٹے کی اوابین۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دنوں کی تہجد میں قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا، ہر 3 دن کی تہجد میں قرآن پاک ختم۔ رمضان المبارک کی حقیقی قدردانی ان بزرگان دین کو نصیب ہوئی تھی۔ ایسے واقعات بہت سارے اکابر کا رمضان، ایک حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ کتاب پڑھیے، پتہ چلے گا رمضان کی قدردانی کس کو کہتے ہیں۔ رمضان میں ان باتوں کا تذکرہ کرنے سے، ان بزرگان دین کے معمولات کو پڑھنے سے، سننے سے رمضان کی قدردانی ہم سب کو نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بزرگان دین، سلف صالحین، اولیاء کرام کی طرح رمضان المبارک کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔